بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین سامعین، میرا نام سیدہ نرجس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نرجس زیدی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیوز کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ، والسلام۔ پاکستان کے ایسے مقامات جن کے بارے میں دل دہلا دینے والی کہانیاں مشہور ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ پاکستان میں صدیوں پرانی ثقافتیں اور درجنوں آثار قدیمہ موجود ہیں، مگر پاکستان میں ایسے پراسرار مقامات بھی ہیں جو صدیوں پرانے ہیں اور ان کے متعلق مختلف دلچسپ کہانیاں مشہور ہیں۔ آج ہم ان میں سے چند کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ بلوچستان کے ضلع لزبیلا سے 18 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع اس جگہ کو جنات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں ماہی پیر، اور دوسرے اس کو یہاں کے لوگ جو ہے مائی گودرانی کے نام سے بھی جانتے ہیں، بلاتے ہیں۔ اور غار جو یہاں وجہ شہرت ہے وہ صدیوں پرانے بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کراچی سے سفر کریں تو 175 کلومیٹر پہ بائیں طرف ایک ماہی پیر کا سائن بورڈ نظر آتا ہے، تو وہاں سے آپ جب بائیں طرف مڑتے ہیں تو اندر کی طرف 10 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ آتے ہیں۔ اگر ہم غاروں کے بارے میں اور جو ماہی گودرانی کی تاریخ کے بارے میں کوئی تحقیق کرتے ہیں تو کوئی پراپر تاریخ ہمیں نہیں ملتی ہے۔ یہاں کے بارے میں کچھ مفروضے اور نسل در نسل چلی آنے والی کچھ کہانیاں جو علاقے کے بارے میں مشہور ہیں، سب سے پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی کہانی جو یہاں کے بارے میں بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کسی نامعلوم بادشاہ کے وقت میں بنی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی بدی الجمال کو یہاں ایک دیو نے قید کر لیا تھا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ کئی لوگ اس دیو سے بادشاہ کی بیٹی کو آزاد کرانے کے لیے آئے، لیکن دیو کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جب سیف الملوک تک یہ بات پہنچی تو اس نے اسے قتل کر کے بادشاہ کی بیٹی کو آزاد کروا لیا۔ اس وقت سے لے کے یہاں دیو اور شیطانی قوتوں کا بسیرا ہے۔ اس کہانی کے مطابق دیو اور شیطانی قوتوں کو یہاں رہنے والی مائی گودرانی نامی عورت نے اپنی جان دے کر اس خطے کے لوگوں کو اس نادیدہ قوتوں سے نجات دلائی۔ گودرانی یہاں قریبی شہر روغان کے مقام پر مدفون ہے اور عقیدت مند یہاں گرد و نواح سے ایک بڑی تعداد میں یہاں مزار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ اس علاقے کی نسبت سے اس علاقے کا نام بھی گودرانی پڑ گیا ہے۔ اور خیال یہ بھی ہے کہ ان غاروں میں دیو شیطانی قوتوں کا ڈیرا ہے جو سیر کے لیے غاروں سے باہر نکلتے تھے اور بھوک مٹانے کے لیے یہاں کے مقامی گودرانی لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا حتیٰ کہ جو خاتون تھی مائی گودرانی، انہوں نے اپنی جان دے کے ان شیطانی قوتوں کا خاتمہ کر دیا اور مقامی لوگوں کو اس سے نجات دلائی۔ آثار قدیمہ کے مطابق یہ غاریں 7ویں صدی عیسوی بدھ مت کے پیروکاروں نے بنائے تھے۔ دونوں طرف پہاڑ ہیں، بیچ میں سے جو حصہ ہے وہ پانی کے لیے ہے، لیکن پہاڑ کو دونوں طرف سے کاٹ کر کمرے بنائے ہوئے ہیں، غار بنے ہوئے ہیں۔ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ ان کمروں کی تعداد 1500 تھی، لیکن اب مقامی لوگوں کے حساب سے ان کی تعداد لگ بھگ 500 ہے۔ ان کمروں کے سائز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کاٹے ہوئے ہیں۔ بالکل 6 فٹ کی اونچائی ہے، جو کہ ایک عام ایوریج انسان کی ہائٹ ہوتی ہے۔ یہ کمرہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر دوسرا کمرہ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر تیسرا کمرہ بنا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ پھر جاری رہتا ہے۔ اور اوپر تک اگر دیکھیں گے تو آگے دونوں طرف تک یہی سلسلہ ہے، اور اگر آپ کمرے میں چلتے ہیں تو آپ کا سر چھت سے نہیں ٹکراتا ہے۔ کراچی شہر کے شمالی جانب سہراب کوٹ سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی مقام ہے جو کراچی اور بلوچستان کے ضلع لزبیلا کی پہاڑی سلسلے کیتھر رینج کی شاخ پر واقع ہے۔ جب اس پہاڑی کے اوپر پہنچتے ہیں تو آپ کو ایک درگاہ ملے گی جو حضرت خواجہ حسن سلطان عرف منگو پیر کی ہے، اور یہ علاقہ ان کے ہی نام سے موسوم ہے۔ المعروف منگو پیر دراصل افریقی النسل تھے جو عراق میں رہائش اختیار کیے ہوئے تھے، اور 13ویں صدی میں جب منگول عراق پر حملہ آور ہوئے تو منگو پیر عراق چھوڑ کر براستہ جنوبی پنجاب اور سندھ اس مقام تک پہنچے جہاں اب ان کا مزار واقع ہے۔ یہاں عبادت کے لیے کھجور کے 20 درخت کے سائے والی ایک پہاڑی مقام منتخب کیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔
آپ پاک پتن شریف کے بابا فرید گنج شکر کے پیروکاروں میں سے تھے۔ اس علاقے کے اطراف ماہی گیروں کی بستی تھی جس میں افریقی نسل کے سیاہ فام آباد تھے۔ دراصل ان افریقی غلاموں کی اولادیں ہیں جنہیں 10ویں اور 17ویں صدی کے دوران عرب، فارس اور یورپی حملہ آور یہاں لائے تھے، جنہیں شیدی یا مکرانی کہا جاتا ہے۔ یہ بلوچی زبان بولتے ہیں۔ یہ قوم اب زیادہ تر کراچی کے علاقے لیاری اور بلوچستان کے علاقے مکران میں آباد ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں کے مقامی لوگوں نے منگو پیر کی پیروی شروع کر دی اور وہ شیدیوں کے روحانی پیشوا بن گئے۔ جب منگو پیر کا انتقال ہوا تو ان کے مریدین نے اسی مقام پر ان کا مزار بنا دیا جس جگہ وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ پیر کے مزار کے ساتھ ہی ایک تالاب بھی موجود تھا جس میں سینکڑوں مگرمچھ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گندک کے پانی کا گرم اور ٹھنڈا چشمہ بھی موجود ہے۔ آج بھی زائرین کی بڑی تعداد اس سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ کراچی شہر میں صدیوں سال قدیم اس مزار سے منسوب کئی دیومالائی داستانیں منسوب ہیں۔ عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ کوئی بھی جلدی امراض کا مریض پہلے چشمہ کے گرم پانی سے پھر ٹھنڈے پانی سے غسل کر لے گا تو بابا جی کی دعا سے وہ مریض فوری شفا یاب ہو جاتا ہے، اور تالاب میں موجود مگرمچھ کو جو گوشت کھلاتا ہے تو اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ مگرمچھ کئی ہزار سال سے یہاں موجود ہیں، اور کوئی عقیدت مند تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ مگرمچھ دراصل بابا جی کی جوئیں تھیں جو ان کی کرامات سے مگرمچھ بن گئی۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ وہاں کے مگرمچھ مٹھائی بھی کھا لیتے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات درست ہے کہ زائرین کی ایک بڑی تعداد اس مزار پر آتی ہے۔ اور منگو پیر کی پہاڑیوں کے دامن میں موجود شکستہ ٹوٹی پھوٹی پرانی قبریں صدیوں قدیم ہیں۔ ان میں چوکنڈی طرز کی قبریں بھی ہیں۔ یہاں تمام قبریں جنگ شاہی پتھر سے تعمیر کی گئی ہیں جو تیز پیلے اور قریب قریب زرد رنگ سے ملتا جلتا ہے۔ مورخین کے مطابق یہاں ایسی قبریں بھی دیکھی گئیں جن پر تلوار بازی، گھڑ سواری اور آلات حرب کے نقوش بھی پائے جاتے تھے، جبکہ خواتین کی قبروں پہ خوبصورت زیورات کنندہ کیے گئے ہیں۔ منگو پیر کی پہاڑیوں کو توق منگ کہا جاتا ہے۔ منگو پیر کا مقام جو مگر پیر کے نام سے بھی معروف تھا، ہندوؤں کے لیے بھی متبرک حیثیت کا حامل تھا۔ سندھ میں اسلام پھیلنے سے قبل ہندو یاتری اس علاقے میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آتے تھے اور وہ تالاب میں موجود مگرمچھوں کی پوجا کرتے تھے، خاص کر ان کے سردار کی جسے وہ لالا جراج کا اوتار سمجھتے تھے۔ دوسری طرف ماہرین کی رائے یہ ہے کہ اس جگہ یہ تالاب یا جھیل سینکڑوں سال سے موجود ہے جو کسی قدیم سیلاب کی وجہ سے معرض وجود میں آئی اور مگرمچھ بھی سیلاب کے ساتھ رہ کر یہاں پہنچے۔ منگو پیر کا عرس ہر سال ذی الحج میں منعقد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال ساون کے مہینے میں شیدی قبیلہ یہاں اپنا میلہ بھی سجاتے ہیں۔ 4 روزہ اس میلے کا آغاز سب سے بڑے مگرمچھ جس کو مور کہا جاتا ہے اس کے ماتھے پر سندور کا ٹیکا لگا کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس پر پھولوں کی چادر پہنائی جاتی ہے۔ سلطان بابا کا مزار شیدی قوم کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا باعث رہا ہے، جس میں مگرمچھوں کی ناز برداریاں کی جاتی ہیں اور ان سے منت مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ اس میلے کو لال شاہ واگو یا شیدی میلہ کہا جاتا ہے۔ واگو مقامی زبان میں مگرمچھ کو کہتے ہیں، لال شاہ مگرمچھ کو کہتے ہیں۔ لال شاہ مگرمچھوں کا سردار کہلاتا ہے۔ میلے کا آغاز صبح کے وقت منگو پیر کے مزار سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک میدان میں کیا جاتا ہے جو شام تک جاری رہتا ہے۔ پہلے روز کی رسومات کے دوران دھمال سے تقریبات شروع کی جاتی ہیں۔ مگرمان بجایا جاتا ہے جو بڑا سا مخصوص ڈھول ہوتا ہے، اس کی آواز سے شرکا مسحور ہوتے ہیں۔ مگرمان بجایا جاتا ہے، ڈھول تاشوں کی آوازوں سے مور ثواب یا لال شاہ واگو تالاب میں واقع اپنے مسکن سے نکل کر کنارے پر آ جاتا ہے۔ خلیفہ ڈنڈوں کی مدد سے اس کا منہ کھول کر تازہ بکرا ذبح کر کے بکرے کے کندھے کا گوشت اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اسی بکرے کے خون میں سندور ملا کر اس کے سر پر تلک لگایا جاتا ہے جسے ٹیکا کہا جاتا ہے۔ ٹیکے کی رسم کی ادائیگی کے بعد دھمال کے شرکا تالاب سے نصف میل کے فاصلے پر گرم چشمے کے قریب جلیل شاہ جان کے مزار پر جا کر حاضری دیتے ہوئے نعرہ لگاتے ہیں، جلیل شاہ جان ڈینڈو مکھن وان۔ اگر مور ثواب گوشت کھا لیں تو میلے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس خوشی میں تالاب سے کچھ فاصلے پر واقع ایک چھوٹے سے میدان میں ایک ڈرم نوا ڈھول بجنے لگتا ہے۔ مگرمان شیدیوں کے لیے صرف ناچ گانے کا ساز نہیں بلکہ ان کا روحانی ساز ہے۔ اس کی آواز کی لے کے ساتھ سیاہ فام مرد اور خواتین مخصوص انداز میں رقص کرنے لگتے ہیں، اور اس دوران میں ان پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک مخصوص مقام پر اکٹھا ہو کر شیدی میلے کی رسم
ٹکا کی تیاری کرتے ہوئے ایک بہت بڑے سے تھال میں مکئی کے دانے، دال، چنے اور دیگر جناس، بادام، اخروٹ، کھوپرا ملا کر دیسی گھی کی چوری بنا کر 7 تھالیوں میں ڈال کر شیدی قبیلے کی 7 چھوٹی لڑکیوں کے سروں پہ رکھ کے انہیں مہمانوں کے آگے تقسیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سواحلی زبان کے الفاظ ہیں جو افریقہ میں آج بھی بولی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق اس میلے کا انعقاد سینکڑوں سال سے کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت کراچی جیسے جدید شہر میں ایک قدیم تہذیب و ثقافت کا حامل قصبہ بھی آباد ہے، جس کے باسی آج بھی ہزاروں سال قدیم روایات کو اپنے سینے سے لگائے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پرنسز آف ہوپ بلوچستان میں مکران کوسٹل ہائی وے کے بیچ ایک پتھر کا پراسرار مجسمہ بنا ہوا ہے، جس کو 2010 میں بطور ایمبیسڈر پاکستان آنے والی ہالی ووڈ کی اداکارہ اینجلینا جولی نے پرنسز آف ہوپ کا نام دیا تھا۔ یہ دیکھنے میں ایک عورت کا مجسمہ لگتا ہے۔ پرنسز آف ہوپ کا مجسمہ مورتی کسی انسان نے نہیں بلکہ یہاں چلنے والی تیز ہواؤں نے تعمیر کی، جو پہاڑوں کو ایسے انداز سے تراشتی ہوئی گزر گئی کہ قدرتی طور پر ایک عورت کی شکل وجود میں آ گئی۔ یہاں ایک اور پراسرار مجسمہ بھی موجود ہے جو مصر کے گریٹ پرنس آف گیزا کے مجسمے جیسا ہے۔ یہ دونوں مجسمے قریباً 1700 سال پرانے ہیں، مگر اس جگہ پر انہیں کس نے بنایا یہ آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔